سلام سامعین، پیش خدمت ہیں زمین کے بادل، جناب ابن صفی مرحوم کی وہ مارکہ آرا کہانی جس میں فریدی حمید اور اپنے عمران صاحب بھی ساتھ میں ہیں۔ ہم دل تھام کے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ فریدی و عمران کی ملاقات کب ہوتی ہے۔ زمین کے بادل کا جب ڈائمنڈ جوبلی نمبر شائع ہوا تھا تو اس کی اشاعت میں جناب عباس حسینی صاحب نے لکھا تھا کہ ابن صفی کی نگاہ ہر چیز کی تہہ تک پہنچتی تھی، اور کبھی کبھی تو ایسا گمان ہونے لگتا تھا کہ ان کی تخلیق فریدی ان کے ہی کردار کی ایک پرچھائی ہے۔ اس ناول میں فریدی، حمید اور عمران کا اکٹھا ہونا جہاں بہت ہی ایک خاص بات ہے، وہیں پر جو بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل سیاست اور اخلاقیات کے وہ اہم نقطے بھی ہیں جن میں زندگی کی صحیح اور سچی تنقید شامل ہے۔ بہت سی ناولوں میں زیرو لینڈ کا تذکرہ ہوا ہے جو عمران کی بھی ہے اور حمید فریدی کی بھی ہے، تو اس میں ہم جانیں گے کہ زیرو لینڈ کیا واقعی حمید فریدی اور عمران زیرو لینڈ پہنچتے ہیں، اور اگر پہنچتے ہیں تو وہ جگہ آخر ہے کہاں۔ تو تیار ہو جائیے اس بے حد شاندار ناول کو سننے کے لیے۔ آپ جب بھی فری ہوں آپ ہیڈ فون کان میں لگائیے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ بہت ہی ہیلدی ڈوز ہوتا ہے، ادھر ادھر کی فضولیات میں پڑھنے کے بجائے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ دیجیے جو کہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ کہتے ہیں شیئر کر دیجیے، اور اگر کچھ بھی پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے۔ لائک کرنے میں آپ لوگ کنجوسی کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے مجھے نہیں پتا۔ چلیں، اگر میرے پڑھنے میں کچھ آپ کو گڑبڑ لگتی بھی ہے تو ایٹ لیسٹ ابن صفی مرحوم کے لیے تو ایک لائک بنتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ زمین کے بادل، فرسٹ پارٹ، دیو کی بے ہوشی۔ جیسے ہی ہوائی جہاز نے زمین چھوڑا، قاسم کے چہرے پہ ایسے آثار نظر آنے لگے جیسے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی ہو۔ حمید نے مسکرا کے اسے آنکھ ماری اور وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھنے لگا۔ جی فرمائیے جناب۔ ایئر ہوسٹس بڑے ادب سے اس کی طرف جھک کے بولی تھی۔ کچھ نہیں، قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن ایئر ہوسٹس نے اسے قے کرنے کی تھیلی پکڑا ہی دی اور اس کے بعد قریبی کے دوسرے مسافروں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حمید قاسم کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، پتہ نہیں کیوں ہوائی سفر کے دوران میں عشق کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جب جہاز کی اٹھان کا سلسلہ ختم ہوا اور وہ ایک مخصوص بلندی پہ تیرنے لگا تو قاسم کی چنگھاڑیں بھی کم ہو گئیں اور اب وہ بالکل خاموش تھا۔ چہرے تو سبوں کے فخ نظر آ رہے تھے، لیکن بھینسوں کی طرح ڈھکرانے والے کم ہی تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ جو سالہ جہاز اوپر چڑھنے لگتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جسے آنتیں حلق کی طرف کھنچ رہی ہوں۔ اب ٹھیک ہوں میں غمید بھائی، ٹھیک ہی ہوگا۔ ہمیں تو کھپا کیوں ہو گئے ہو؟ اب کوئی قید بھی نہ کرے؟ ارے اگر یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کیسی رہے گی بتاؤ تم؟ حمید نے پوچھا۔ ارے باپ رے! قاسم بوکھلا کے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، ایسی باتیں تو آپ زبان سے نہ نکالیے جناب۔ ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے کہا جو اگلی سیٹ پہ تھا۔ ارے اگر ہو گیا تو کیا کر لیں گے ہم؟ حمید بولا، ارے لیکن ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، خدا کرے یہ جہاز یہیں پھٹ جائے۔ حمید بولا، اب عجیب آدمی ہے، اللہ نے چاہا تو اس میں آگ لگ جائے گی۔ حمید کا انداز چڑھانے والا تھا۔ ارے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ پچھلی سیٹ سے ایک عورت بولی، اب تو یہ جہاز ضرور غارت ہوگا۔ ارے آپ خود غارت ہو جائیں۔ عورت کو غصہ آ گیا، جہاز کے غارت ہونے کے بعد میری سلامتی کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اچھا آپ خاموش رہیے۔ تیسرا بولا، جہاز میں بولنا ممنوع نہیں ہے، اور اگر ہے تو یقینی طور پہ کریش ہوگا۔ زبان بند کیجیے، خدا غارت کرے جہاز کو، خدا غارت کرے۔ چپ رہیے۔ ادھیڑ آدمی جو بہت ضعیف الاعتقاد معلوم ہوتا تھا حلق پھاڑ کے چیخا۔ سارے مسافر متوجہ ہو گئے تھے، اور پھر یہ بات ایک سرے سے دوسری طرف پھیل گئی۔ لوگ حمید کو گھور رہے تھے جیسے وہ پاگل ہے۔ ایئر ہوسٹس فرانسیسی تھی۔ جب اسے اس ہنگامے کی وجہ معلوم ہوئی تو وہ تیزی سے حمید کی طرف آئی۔ ارے آپ دوسروں کو پریشان کیوں کر رہے ہیں جناب؟ اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ کیا یہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ ارے ضروری نہیں کہ سارے مسافر آپ کے اس مزاح سے محظوظ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حمید نے مسکرا کے پوچھا۔ میں بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی کہ دوسروں کو دہشت زدہ کیا جائے۔ پہلے میں نے صرف خود کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میرا کام نہیں کہ… ہمیں چپ حمید بھائی چپ رہو، قاسم نے اردو میں کہا۔ ارے کہیں برا نہ مان جائے۔ ایئر ہوسٹس برا سا منہ بنا کے آگے بڑھ گئی تھی۔ حمید خاموش ہو گیا، خفا ہو گئی۔ قاسم بدبدایا،
منا لو دوڑ کے گدھے کہیں کے. ارے دیکھو پیارے, میں جہاز پہ جھگڑا نہیں چاہتا بالکل. قاسم آنکھ نکال کے بولا. اگر کرو بھی تو میرا کیا بگاڑ لو گے؟ بتاؤں؟ انگریزی میں بتانا, غیر ملکی مسافر بھی سمجھ سکیں تاکہ. اچھا جہاز کو لینڈ ہونے دو, پھر بتاتا ہوں. اگر یہیں اس وقت لڑ جاؤ تو کیا حرج ہے؟ اس طرح میں شرمندگی سے بچ جاؤں گا. کیسی شرمندگی؟ اگر جہاز تباہ نہ ہوا اور اگر تم نے اٹھ کے مجھ سے کشتی لڑنا شروع نہ کر دی تو جہاز تو یقینی طور پہ الٹ کے زمین پہ آ گئے گا. ارے باپ رے, چلو اٹھو, میں نہیں چاہتا میری بات جو ہے خراب ہو. قاسم پتھر کی مورت کی طرح بے و حرکت ہو گیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہلنے جلنے میں جہاز کے گر جانے کا خطرہ محسوس کر رہا ہو. بس ذہنی رو تھی, بہک گئی. قاسم ہی ٹھہرا. حمید شرارت کے موڈ میں تھا. اب ایئر ہوسٹس کی طرف مسکرا کے نہیں دیکھ رہی تھی. اس پر اسے اور زیادہ تاؤ آیا, مگر پھر اس نے سوچا کہ اگر سارے ہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے اسے پاگل سمجھ لیا تو پھر سفر تو جاری نہیں رہ سکے گا. قاسم جو کسی خوفزدہ پرندے کی طرح پلکیں جھپکا رہا تھا اچانک چونکا. ارے ہمیں جاؤ, تباہ ہو جانے دو سالے کو, میں تو مرنے کے لیے نکلا تھا. کیا بک رہے ہو؟ ارے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون سالا مجھے مرنے سے روکتا ہے. چگد نہیں ہوں میں. چگد نہیں, چگد. کس گدھے نے بتایا ہے تمہیں؟ ہمیں تم خود گدھے ہو. اب ذرا سنبھل کے بات کرنا, میں مرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں, سمجھے؟ ارے مرنے کا انتظام تو وہیں ہو سکتا تھا, تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ پتہ نہیں بھائی آپ لوگ کیسے ہیں. پیچھے بیٹھی ہوئی عورت بولی. میں بہت دیر سے سن رہی ہوں آپ لوگ مرنے مرانے کی باتیں مستقل کیے جا رہے ہیں. ارے ہاں میں معافی چاہتا ہوں محترمہ, قاسم بڑھ کے بولا تھا. عورت کچھ نہ بولی. اتنے میں ایئر ہوسٹس نے بلند آواز میں کہا, کیپٹن حمید پلیز یور فون. حمید اٹھ گیا. او آپ ہیں؟ حمید کچھ کہے بغیر لاسکی فون کے کیبن میں نظر آیا. ہیلو کیپٹن حمید, میں فریدی. تم لوگ میڈرڈ میں اتر جاؤ اور میرے دوسرے پیغام کا انتظار کرو. تمہارے قیام کے لیے اجازت حاصل کر لی گئی ہے, ٹھیک ہے نا؟ حمید نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلسلہ کٹ گیا تھا. وہ سر پیٹ کے اپنی نشست پہ واپس آ گیا. یہ کال لندن سے آئی تھی. حمید کو صرف اتنا معلوم تھا کہ فریدی نے طویل مدت کے لیے رخصت حاصل کی ہے اور یورپ کی سیاحت کا ارادہ رکھتا ہے. خود ایک ہفتے پہلے انگلینڈ کے لیے روانہ ہوا تھا اور کہہ گیا تھا کہ حمید اس کے پیغام کا انتظار کرے. پچھلے دن حمید کو اس سے اطلاع ملی تھی کہ قاسم سمیت روانہ ہو جائے, لہٰذا لندن تک کے 2 ٹکٹ حاصل کر لیے گئے اور اب جہاز پہ اطلاع دی کہ دونوں میڈرڈ میں رک جائیں. حمید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کس کا فون تھا؟ میرے دادا کی روح عالم بالا سے بول رہی تھی. حمید کو غصہ آ گیا تھا. ارے ہمیں تو خفا کیوں ہو رہے ہو؟ ٹھینگے سے روح بول رہی تھی. دیکھو آنکھیں نہ دکھایا کرو مجھے, اب میں اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. حمید کچھ نہ بولا. وہ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آخر قاسم کو اس بار فریدی نے کیوں دعوت دی. قاسم سے پوچھنا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ فریدی بھلا اسے کیوں بتائے گا. ویسے قاسم سے بھی اس نے اصل بات تو نہ بتائی ہوگی. تم کہاں مرنے جا رہے ہو؟ تم سے مطلب؟ میں تو میڈرڈ میں اتروں گا. میں بھی اتر جاؤں گا. اے حمید بھائی, اس عورت کی عمر کیا ہوگی جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے؟ پوچھ کے بتاؤں؟ حمید نے عورت کی طرف مڑتے ہوئے کہا. ارے نہیں. قاسم بوکھلا گیا. عورت بھی شاید سمجھی تھی کہ حمید اس سے مخاطب ہوگا, مگر حمید پھر قاسم کی طرف متوجہ ہو گیا. 11:30 بجے ہیں. اچھا. کرنل نے اس سفر کے بارے میں تم سے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ارے اور تم تیار ہو گئے؟ بس میں نے کچھ روپیہ لائٹ بینک آف انگلینڈ میں منتقل کرایا, سامان درست کیا اور تیار ہو گیا. کیا لگتا ہے بھائی اس میں؟ حمید کو غصہ تیز ہو رہا تھا. وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر قاسم کیسے تیار ہو گیا. ابے میں پوچھ رہا ہوں تم اس سفر کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ ارے کہہ تو دیا میں مرنا چاہتا ہوں. ہمیں تو گھر میں زہر پی لیا ہوتا. نہیں حمید بھائی, میں اس الو کی پٹی کے سامنے نہیں مرنا چاہتا. وہ میری لاش کی بھی جان جلائے گی. آخر وہ الو کی پٹی. ارے یو شراب, تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. تمہیں کوئی حق نہیں ہے. مجھے حق ہے. کیسے؟ بس ہے, خاموش رہو. ارے کیوں جھگڑا لے رہے ہو مول؟ میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ. اچھی بات ہے, لیکن تم مجھ سے بات نہ کرنا. قاسم بھی بولا تھا. یہ سفر لاسکی مخاطبے کے بعد سے اکتا دینے والا ہو گیا تھا. ہم یہ سوچ رہا تھا کہ چھٹی لی ہے سیاحت کے لیے, لیکن اس سیاحت میں بھی گھماؤ پھراؤ پیدا ہو گئے. یعنی فلاں دن لندن کے لیے روانہ ہو جائے, پھر میڈرڈ میں اتر جاؤ. اس کے بعد اطلاع آئے گی کہ شاید بقیہ زندگی میڈرڈ کے کسی یتیم خانے میں گزار دو. کچھ بھی ہو, میڈرڈ میں انہیں ہر حال میں رکنا ہی پڑا. قاسم بہت خوش تھا, مگر مینیو جیسے شاندار ہوٹل میں چکرا کے رہ گیا, کیونکہ وہاں سرو کرنے والی خوبصورت لڑکیاں تھیں.
دوسری طرف وہ لڑکیاں اس کی خوراک دیکھ کے چکرا گئی تھیں۔ 3-4 گھنٹے کے اندر اس دیو کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، جو 10 آدمیوں کے برابر کھا لیتا تھا، اور قاسم تھا کہ ڈائننگ ہال میں جمے رہنے پر ہی تل گیا۔ حمید نے لاکھ چاہا کہ اسے اس کے کمرے میں لے جائیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈائننگ ہال میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ ہوٹل کا سپروائزر بوکھلا گیا۔ قاسم اپنی میز پر جم سا گیا تھا، اس کے ہونٹوں پہ کبھی مسکراہٹ نظر آتی اور کبھی احمقانہ انداز میں منہ کھل جاتا۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ غیر ارادی طور پہ وہاں بیٹھا ہے، اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں پا رہا۔ بھیڑ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور تماشائیوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ابے اٹھو بے الو کے، حمید نے کہنا چاہا، لیکن قاسم نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے روک دیا۔ ارے باپ رے، ارے باپ رے، کیسے اٹھوں؟ اٹھتے ہی یہ سالیاں ہنسنے لگیں گی۔ ارے نہیں ہنسیں گی، تم اٹھو تو۔ ہنسیں گی، ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے۔ نہیں اٹھ سکتا، تم جاؤ۔ ارے ابھی بیچارہ سپروائزر گڑ گڑا رہا تھا تمہیں تمہارے کمرے میں لے جاؤں۔ ارے مرنے تو سالے کو، تمہیں کیوں فکر ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سالیاں کب تک کھڑی رہتی ہیں۔ حمید تھکار کے اپنے کمرے میں چلا آیا، یہ تماشا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ آج پہلا دن ہے تو اس میں صرف آج میں 10-11 منٹ کی آپ کو یہ ناول پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھرپور طور پہ پسند کریں گے اور ساتھ میں رہیں گے ہمارے آخر تک۔ چینل سبسکرائب کر چکے ہوں تو چیک بھی کر لیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر لیجئے۔ شکریہ۔